سے ثابت ہے؟ تو جواب سن لیجیے، خدا کی عزت و جلال کی قسم حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ شب معراج میں جاگنا حدیث سے ثابت ہے۔ آپ پوچھو اچھا حدیث سے ثابت ہے؟ بولے بے شک حدیث سے ثابت، سونیا حدیث ہے پاک۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے نا صحابہ منائے تھے کیا؟ لوگ صحابی سے روایت ہے، حضرت سلمان فارسی راوی ہے۔ اور پھر حدیث بعد میں، پہلے دلیل بھی سن لو۔ کنز العمال شریف میں یہ حدیث موجود ہے، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، الجامع الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، الجامع الاحادیث والوافیر میں یہ حدیث موجود ہے، در منصور میں یہ حدیث موجود ہے، الجامع الاحادیث والوراسیل میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث کی 6 بڑی کتابوں میں اور دیگر تفاسیر میں یہ حدیث موجود ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، حدیث کیا ہے ذرا یہ بھی سن لیجیے۔ نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام ذالک اليوم، جس نے اس دن میں روزہ رکھا، جس کسی نے اس دن میں روزہ رکھا، ومن قام تلک اللیلہ، اور جس نے اس رات میں قیام کیا، کیا کیا؟ قیام کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، کانا کمن صام من الدہر مئۃ سنہ، نبی پاک نے فرمایا ومن قام مئۃ سنہ، جس نے اس دن میں روزہ رکھا، اللہ اس کو 100 سال کے برابر روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جس نے اس رات میں قیام کیا، اللہ اس کو 100 سال راتیں جاگنے، عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ پوچھ رہے ہیں حضرت اس میں معراج کا ذکر کہا ہے، رات اور دن کا ذکر ہے؟ کسی اگر سنا دیا تو بازو والا مردہ نکال دیتا ہے۔ حدیث ختم نہیں ہوئی، اپن بھی تھوڑا ٹھہر کے سنائیں گے تاکہ پتا چلے۔ ارے باپ رے باپ، اس میں تو معراج کا ذکر اس نہیں آیا، شب پر معراج کا ذکر نہیں ہے، یہ مولانا کون سی حدیث لا کے کہاں سنا رہے ہیں؟ اب سنو آگے، میرے آقا کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَهِيَ بَقِينَا وَهِيَ صَلَاةِ بَقِينَا مِنْ رَجَبٍ، نبی پاک نے فرمایا یہ کون سی رات ہے جس کی یہ شان ہے، جس میں جاگنے سے 100 سال کی جاگنے کا ثواب، عبادت کرنے کا ثواب کیا جائے گا؟ یہ کون سا دن ہے جس میں روزہ رکھنے سے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب کیا جائے گا؟ تو آقا نے فرمایا وَهِيَ صَلَاةِ بَقِينَا مِنْ رَجَبٍ، یہ رجب کی آخر کی 3 راتوں سے پہلے کی رات ہے۔ رجب کے آخر 30 دن کا رجب ہوتا ہے عمومی طور پہ، جب 30 دن میں ہمارے پاس چاند کا مہینہ ختم ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے ختم ہونے سے 3 دن اور رات پہلے یہ دن اور رات آتے ہیں۔ تو اگر 30 میں سے 3 نکال دے تو وہ 27ویں رات اور 27واں دن ہوتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی 27ویں رات کو، 27ویں دن کو اگر یہ اہتمام کر لے، اللہ اسے 100 سال کے روزے اور 100 سال رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے۔ آج آپ کو بزم رحمت عالم نے بلا کر آپ کو یہاں پر جمع کرنا، یہ کسی سے فنڈنگ لینا مقصد نہیں ہے، کسی کی واہ واہ لینا مقصد نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنی فوٹو دلانا مقصد نہیں ہے۔ یہاں آپ کو بلا کر آپ کے نامہ اعمال کو 100 سال کے راتوں کا قیام کرانے کا ثواب دلانا مقصد ہے، رسول اللہ کا مقرب بنانا مقصد ہے، پیارے مصطفیٰ کا چہیتا بنانا مقصد ہے، نبی کی عظمت۔ اچھا اب آپ ایک بات بھی سن لیجئے، لوگ بولتے ہیں بھائی اگر جاگ نہیں ہے تو نماز پڑھو،
میٹھے بات چھپکو باتیں نہیں. نماز پڑھو. آپ حدیث پہ غور کرو. من قام فرمائے سرکار جس نے اس رات میں قیام کیا. قیام میں نماز بھی ہے, قیام میں تلاوت بھی ہے, قیام میں ذکر و اذکار بھی ہے, قیام میں ذکر جمیل بھی ہے, قیام میں تذکرہ معراج مصطفیٰ بھی ہے, قیام میں پیارے مصطفیٰ کی عظمت و شان کا ذکر بھی ہے, قیام میں تذکرہ معراج بھی ہے, قیام میں تذکرہ سفر معراج بھی ہے, قیام میں ذکر اللہ بھی ہے, قیام میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے. اگر خالی نماز پڑھانا آج کی رات میں مقصد رہتا تو حضور جیسے فرمائے من صاما ویسے فرماتے من صلاتا. Quite to be noted. اسی لیے حضور نے یہ نہیں کہا جس نے آج کی رات میں نماز پڑھا. اگر نماز کا ذکر ہوتا تو صرف نماز پڑھنا پڑتا تھا, اسی لیے شب معراج کا جلسہ کرنے کا جواز نہیں ملتا تھا, نبی کے معراج کے تذکرے کرنے کا جواز نہیں ملتا تھا. مگر اللہ کے حبیب نے من صلاتا نہیں کہا, من خاما کہا. جس نے آج کی رات میں قیام کیا یعنی شب بیداری کی, راتوں میں جاگا, جاگ کر اللہ کا ذکر کیا ہو یا نبی کا ذکر کیا ہو یا تلاوت کیا ہو یا نبی کے محاسن سنا ہو یا نبی کے فضائل سنا ہو یا نماز پڑھا ہو یا تلاوت کیا ہو, کچھ بھی کیا ہو, آج کی رات میں جاگ کر کچھ عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی راتیں جاگنے کا ثواب عطا کرتا ہے. اب ایک مسئلہ اور سن لیجیے, لگے ہاتھ. معراج تو رات میں ہوئی, مگر اس حدیث میں تو دن کی بھی فضیلت کا ذکر ہے. ارے آپ لوگ نہیں نکالتے, آپ لوگ شریف لوگ ہیں, آپ لوگوں کی کھوپڑی ایسا نہیں چلتی, خطرناک پنجا نکالتے. اما میں بولا اتنا خطرناک, ہم پیدا ہو کے 43 سال کے ہو گئے, اب تک نہیں سوچے. تو کہاں سے سوچا رہے, 17 کا ہے نا, کھوپڑی میں خیانت چلتی. اللہ کا شکر ہے اپنی کھوپڑیوں پہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے, اس لیے اپنے کو غلط سوچنے کی ضلالت سے بھی اللہ بچا لیا, اچھا سوچنے والوں میں بنا دیا. اب دیکھو نہیں سوچنے بولے مولانا اس میں تو رات میں شب معراج ہے, پھر دن میں دن کو فضیلت گئی وہ ہے. سنو سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو دروازہ, مثال دیکھو سمجھانے. دروازہ, دروازہ بولے تو 2 پٹوں کچھ بولتے نہیں, ایک پٹ کو بھی بولتے, خالی ایک پٹ کچھ بولتے لوگ نہیں. اس کے اندر ایک کنڈی بھی آتی نہیں, ایک کھٹا بھی آتا, ایک ڈور اسٹاپر کا بھی ایک تصور آ جاتا نہیں. یہ ساری چیزیں ہنجز وغیرہ سب آ جاتا اس کے اندر. تو وہ جو کنڈیوں کو اس کو جو عزت ملتی نا وہ ڈور کی وجہ سے ملتی. ساکوان کا رہا تو اس کو بھی دیکھتے, ساتھ میں ڈور کے کھٹے کو بھی دیکھتے. بات سمجھ رہے ہیں آپ نہیں؟ مولانا بولے تو شایا بھی دیکھ رہے آپ, بات سمجھ رہے نا. حافظ صاحب تو ان کی نورانی تاج کو بھی دیکھ رہے آپ. حافظ صاحب کی نسبت سے تاج بھی دیکھنے کے لائق ہو گئے. مولانا بولے تو مولانا کے ساتھ شایا بھی دیکھنے کے لائق ہو گیا. جلسہ بولے تو پبلک دیکھنے کے لائق ہو گئی. لائٹنگ کیسی ہے, مائک کیسا ہے, بات سمجھ میں آ رہی. ایک چیز سے ایک چیز کو نسبت ہوتی ہے, تو نسبت کی وجہ سے جو چیز جتنی فضیلت والی ہوتی ہے نسبت والی بھی ویسے ہی فضیلت والی ہو جاتی ہے. اب سنو غور سے, رسول اللہ کو معراج ہوئی, معراج کی وجہ سے رات فضیلت والی ہو گئی.
قرآن اترا تو شب قدر فضیلت والی، نبی کو رب کا دیدار ہوا تو شب معراج فضیلت والی، وہاں پر جبریل آسمان سے تشریف لاتے ہیں تو شب قدر فضیلت والی، یہاں میرے مصطفیٰ ساری کائنات کا سفر فرما رہے ہیں، اس لیے یہ رات فضیلت والی۔ مگر اللہ نے کہا مصطفیٰ رات اس لیے فضیلت والی کیونکہ رات کو نسبت آپ سے ہو گئی، اور دن اس لیے فضیلت والا کیونکہ دن کو نسبت رات سے ہو گئی۔ تاریخ دونوں کی ایک ہے، رات ہمارے پاس پہلے آتی ہے۔ اب ہم لوگ کا جو روزہ رہے کل، وہ کل تھا، آج نہیں ہے، وہ ہمارا آج مغرب سے شروع ہوا، یہ کب تک ہے؟ کل مغرب تک ہے، کل نہیں ہے، وہ آج ہی ہے، کیونکہ وہ 27ویں تاریخ ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، انگلش لوگوں کا نے رات میں 12 بجے تاریخ بدلتی، نہ دن کے نہ رات کے، اور ہم لوگ رات سے شروع دن پہ ختم، دن ختم تو ہماری تاریخ ختم۔ آج بھی 27ویں رات ہے، مگر کل صبح جب 10 بجے گے تو 27ویں تاریخ رہیں گی۔ تاریخ دن کے آنے سے چینج نہیں ہوتی، رات کے جانے سے ختم نہیں ہوتی، تو اسی لیے اللہ نے کہا حبیب کل کے دن کو وہ فضیلت نہیں، کل کی رات کو وہ فضیلت نہیں، آنے والی شب معراج کے بعد والے دن کو بھی فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ وہ رات وہ دن اس رات سے جڑا ہوا ہے جس رات میں مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جاؤں اللہ کی رحمت، اللہ کیا شان والا ہے، اپنے حبیب کو بے انتہا محبت کرتا۔ نہیں، اپن بھی سرکار سے محبت کرنا۔ اس عنوان معراج سے ذرا ہٹ کے ایک بات بتا دے کہ پھر اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں۔ دیکھو کورونا میں کتنے لوگ چلے گئے، ارے دھارکاریاں چلے گئے، اچھے سرما چلے گئے، جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، اتنا ہیلتھی آدمی، اتنی ویل پرسنالٹی، یہ بیچارے کو بھی کچھ بھی ہوگا کیا بلکہ ایسا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ امیونٹی سسٹم کمزور ہے، اچھے لوگ چلے گئے، کیا امیونٹی لگایا، اچھے گھرکاریاں چلے گئے، پہلوانا چلے گئے، ڈمبولا اٹھانے والے چلے گئے۔ ہاں میرے بھائی بیچارے اچھے لوگ چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، دل سے بولیے ہمارے خاندانوں میں جتنے جنازے اٹھے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے بھائی اچھے لوگ جنازوں سے چلے گئے، مگر ایک بات یاد رکھو، دنیا میں آپ رہیں گے تو آپ کو سرکار کا بن کے رہنا ہے، نہیں مرتے وقت کوئی آدمی کلمہ پڑھنے کے بجائے ابا کا نام لے کے مرا، دادا کا نام لے کے مرا، چچا کا نام لے کے مرا، سسر جی کا نام، اب اس کی جنت کی آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، نہیں بول سکتے جنت یہ تھا، کیوں؟ سسر جی کی یاد کر کے مر گیا۔ اکثر حیدرآبادیوں کو عادت رہی تھی تانے مارنے کی، تمہارے ابا وہ سائیکل دیتے بولے تھے، دیا ہی نہیں، سائیکل بولے تو 1947 کی بات کر رہا ہوں، ان لوگ اب تک بھی نہیں چھوڑے تانے مارنا، بیگم کو پوری زندگی تانے مارے۔ کئی لوگ میرے بھائیاں بزرگاں مسکرا رہے، واہ میرے بارے میں بھی مولانا کو معلوم ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کرو، مرتے وقت بھی اگر آپ چاہتے ہیں خاتمہ ایمان پر ہو تو دنیا کے کسی رئیس کو، مالدار کو، امیر کو، تبنگر کو، اپنوں کو، ان کو یاد کرنے سے خاتمہ ایمان پر ہوا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، مگر خدا کی قسم اگر پیارے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہوئے کسی کی روح نکل جائے، ذکر مصطفیٰ زباں پر ہو اور اس کی روح نکل جائے، خدا کی قسم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس بات کی گارنٹی ہے۔ تو دنیا میں رہے تو سرکار کے غلام بن کے رہے تو اپن وہاں پہ بھی مرتے وقت بھی کلمہ زبان پہ جاری ہوتا، نام سرکار کا نکلتا نہیں۔ اسی لیے سرکار کے غلام بن کے رہنا، سرکار سے محبت کرنا، جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر زبان پہ نکلتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد خبر میں گئے، خبر میں جانے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے پیسے کماتا تھا، کیا کرتا تھا، کاروبار کیا تھے، انجینئر تھا یا ڈاکٹر تھا، یہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔
اللہ یہ نہیں پوچھیں گا بینک بیلنس کتنا رکھ کے آیا تھا, کون سے بینک میں, کوٹیک مہندرا میں کھولا تھا یا ایکسس بینک میں تیرا اکاؤنٹ تھا, HDFC کو کیوں فالو نہیں کیا تھا, گورنمنٹ بینکوں کو کیوں تو نفرت کرتا تھا, یس بینک میں تیرے کتنے پیسے ڈوب گئے تھے. یہ سوال آپ سے نہیں ہوگا, مگر خدا کی قسم خبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال نہ آپ کے بابا کے تعلق سے ہوگا, نہ امی جان کے تعلق سے ہوگا, نہ آپ کے